ہمارے درمیان ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حضرت ہمیں اپنے جو ہے موضوع خطاب سے محفوظ فرمائیں گے. اب حضرت سے میں بلا ترتیب جو ہے شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز. جی ہاں، نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. شکریہ بہت بہت. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزو دوستو، دینی معاملات میں انسان کی طلب دیکھی جاتی ہے. جس کی طلب جتنی بلند ہوتی ہے اس کا عمل اتنا خوشنما، اتنا اچھا اور انجام کے اعتبار سے اتنا بہتر ہوتا ہے. یہ دنیا جینے کے لیے نہیں، کچھ کرنے کے لیے ملی ہے، اور یہ زندگی ایک مختصر سی مدت ہے جس مدت میں ایک بہت بڑی زندگی کا، جس زندگی کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس کا انتظام کرنا. دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے. بظاہر اگر آپ نقطہ محسوس کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے مدت کے اعتبار سے کافی نہیں ہے. اگر عمل کے بدلے صرف نیکی اور نیکی کے بدلے جنت ہو تو دنیا کی زندگی میں اگر پوری زندگی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ بھی گزار لی جائے تو کل ملا کے یہ 35-40 برس بنتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور ان 35-40 برس میں بھی عبادتوں کا وقفہ پھر آدھا ہو جاتا ہے. مان بھی لیجیے اگر 25 برس کی عبادت ہے اور ان 25 برسوں پر اتنی ہی نیکیاں ملیں تو کیا آخرت کی زندگی سنور جائے گی؟ نہیں سنور جائے گی. یہ زندگی ناکافی ہوگی. اس زندگی کو کافی بنانے کے لیے کچھ راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور جس میں سب سے بنیادی راستہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اعمال کرے. اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل، ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے قبل اس کے کہ میں کوئی بات آپ سے عرض کروں، آج کل تقریریں کرنا بھی اور تقریریں سننا بھی دونوں کانوں کی عیاشی کا ایک ذریعہ بن گیا.
تقریر کرنے والے بھی خطیبانہ رنگ و آہنگ کا استعمال کر کے اپنی خطابت کا جادو جگاتے ہیں، اور سننے والے بھی اشتہارات میں نام دیکھتے ہیں۔ تقریر کرنے والا اگر کوئی بلند آہنگ خطیب ہوتا ہے، شاندار مقرر ہوتا ہے تو سننے جاتے ہیں، اگر کوئی سیدھی سادھی سی اصلاحی نوعیت کی گفتگو کرنے والا بندہ ہو تو اسے سننے نہیں جاتے، اس لیے کہ ہم کانوں کی عیاشی کے عادی۔ ایسی تقریر کرنا بھی اور ایسی تقریر سننا بھی دونوں انسانوں کے لیے مواخذے کا سبب ہیں، دونوں مواخذے کا سبب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی رضا کے لیے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا کے لیے سننے و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور بہت خوبصورت بنایا۔ انسان سے اچھا اس کائنات میں کچھ بنایا یا نہیں؟ انسان سے اچھا اس کائنات میں کچھ بنایا یا نہیں؟ یہ صحیح ہے کہ انسان اس سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے اس دنیا میں بنائی، اور بے اعتبار بنائے جانے کے، پیدا کیے جانے کے اعتبار سے اس سے زیادہ انوکھی چیزیں بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ آسمان و زمین کو اپنی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنایا۔ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس میں نشانی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا بنایا جانا انسانوں کے بنائے جانے سے بڑی چیز ہے۔ اتنی بڑی چیز، انسانوں سے بڑی چیز بنائی، مگر انسان بنایا بہت خوبصورت ہے۔ انسان کا سانچہ ہی الگ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک شاندار سانچے میں ہم نے انسان کو ڈھالا۔ ہم لوگوں کو مختلف مواقعوں پر، مختلف جگہوں پر بات رکھنے کا اور کہنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بات میں نے کئی موقعوں پہ کہی ہے، آج آپ سے بھی عرض کرتا ہوں۔ پتہ نہیں میری اور آپ کی زندگی کتنی ہو، تھوڑی زیادہ جو بھی ہو، 2-4 سال، 5 سال، 10 سال، جس کی بھی زندگی ہو، وقت لے لیں، انسان پہ غور کریں، خیال کریں۔ اللہ نے انسان کو بنایا، 2 آنکھیں دیں، دونوں آنکھیں سامنے لگائیں اور آنکھوں کو ایک حلقے میں رکھا، آنکھوں کو ایک حلقے میں رکھا، دائرے میں رکھا، اندر رکھا، باہر نہیں رکھا، اور اتنا شاندار اس کو بنایا کہ یہ 2 الگ الگ لینس ہیں، یہ 2 الگ الگ لینس ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں مل کر ایک تصویر بناتے ہیں۔ ایک آنکھ آدھی تصویر بناتی ہے، ایک آنکھ آدھی تصویر بناتی ہے، اور دونوں تصویروں کو بیچ میں کسی گیپ کے بغیر ہم دیکھتے ہیں۔ دونوں تصویروں کو ہم بغیر کسی گیپ کے دیکھتے ہیں، دونوں منظر ایک ساتھ ملے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک آنکھ بند کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدھی دنیا آپ دیکھ نہیں پا رہے، آدھی دنیا آپ کی نظر سے اوجھل ہوگی۔ آنکھ بنائی، سامنے رکھی، حلقے کے اندر رکھی،
انسان عموماً گرتا ہے. عام انسانوں سے ملاقات ہوگی تو دیکھو گے کہ کسی کی آنکھ کے کنارے حلقوں پر ادھر ادھر چوٹ لگی ہوئی ہے، اس کے نشان. آنکھ محفوظ رہ جاتی ہے، عموماً آنکھ محفوظ رہ جاتی ہے. ناک ہے سامنے رکھی ہوئی ہے، کان ہیں دونوں طرف رکھے ہوئے ہیں. 10-20 سال زندگی کا جو بھی موقع ہو میرے بھائی، غور کر کے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو فلاں عضو و فلاں جگہ اللہ نے لگایا ہے یہ یہاں مناسب نہیں تھا، یہ فلاں جگہ ہونا چاہیے تھا. کوئی ایک مشورہ دے کے مجھے بتائیے گا. یوں ہی نہیں کہہ دیا کہنے والے نے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے. اس سے بہتر ممکن نہیں تھا، اس سے بہتر ممکن نہیں تھا، کوئی نہیں بنا سکتا اس سے بہتر. جس نے جسم اتنا شاندار بنایا، اس نے جسم کے اندر اور چیزیں بھی جو رکھی ہیں وہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہیں. جتنے ظاہری اعضاء ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ان سے زیادہ عجیب و غریب دنیا ان چیزوں کی ہے جو ہم اپنے باطن میں لیے پھرتے ہیں، جو اندر. جو ہمارا سسٹم ہے جس کے تحت یہ ظاہری جسم چلتا ہے. آپ کے پاس کتنے دل ہیں؟ جی کتنے دل ہیں؟ ایک ہی. حقیقت کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، لیکن اس دل کے 2 حصے، اس دل کے 2 حصے. ایک ظاہری حصہ ہے جس میں ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے، جس میں ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے. اور جب ڈاکٹر کام بتاتے ہیں، معاف کیجیے اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہوگا، یہ پیشہ بہت ہمدردی کا، بہت غمخواری کا اور بہت نیکیاں کمانے کا پیشہ ہے. الا یہ ہے کہ کوئی اس کو لوگوں کے خون نچوڑنے کا ذریعہ بنا دے. ایک مرتبہ کسی میڈیکل والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کون سی انگریزی ہوتی ہے جو ڈاکٹر لکھتا ہے اور صرف تم سمجھتے ہو، یہ تمہیں دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے. اس نے کہا تم کو اس سے لینا دینا کیا؟ اس نے کہا وہ لکھا ہوا کیا ہوتا ہے وہ تم بتاؤ. اس نے کہا وہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے تو لوٹ لیا ہے، اب تو بھی لوٹ لے. یہ ظاہری چیز ہے. اس پیشے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی لوگوں کے درد سے مالا مال کرتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، جیسے سبھی طبقے میں اچھے برے ہوتے ہیں. تو جب ڈاکٹر بتاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا چیز ہاتھ میں تھی اور کون سی چیز ہاتھ سے جاتی رہی. ابھی سسٹم سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا. رفتہ رفتہ زندگی آگے بڑھنے دیجیے. میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا ہوں، میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا ہوں، لیکن اللہ نے زندگی ایسی ہی بنائی ہے. کسی شاعر کا شعر ہے، اس نے کہا ہے رنگ و رس کی ہوس اور بس. شاندار اشعار، کمال کا انتخاب ہے اس کا. رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس. یوں بنی ہے رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس.
اس مصور کا ہر شاہکار، اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، اس نے کہہ دیا بس اور بس۔ اللہ جس دن کہہ دے گا کہ اب آئیے بس کیجیے، ہو گیا ختم، تو کوئی نہیں روک سکتا، جانا ہے۔ اور زندگی اتنی ہی ہے، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی زندگی 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ تو ایک وقت آئے گا دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، ہمیشہ رہنا تو نہیں ہے۔ تو رفتہ رفتہ چیزیں ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں، جب چیزیں ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا دیا تھا۔ جب کرونا کا آیا، کرونا کا معاملہ چلا، پینڈیمک تھا، وبائی مرض تھا، ایسا نہیں تھا کہ دنیا آکسیجن سے خالی ہو گئی تھی، پھیلی ہوئی تھی، اور اسی شان سے پھیلی ہوئی تھی جس شان سے پہلے تھی۔ بس اپنا سسٹم خراب ہو گیا، دنیا ہمارے لیے تنگ ہو گئی، سانس نہیں لے پا رہے ہیں، دم گھٹا جا رہا ہے، بازو میں کھڑا ہوا انسان آرام سے سانس لے رہا ہے، ہم ہیں کہ ہمارے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، مریض سانس نہیں لے پا رہا ہے۔ اسی عالم میں ریاض میں سعودی کا ایک مالدار شخص ہاسپٹل میں بھرتی ہوا، اسی بیماری میں بھرتی ہوا، سانس کی تکلیف ہے، 7 دن تک ڈاکٹروں نے دواخانے میں رکھا، 7 دن کے بعد کہا کہ اب آپ روح بصحت ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، گھر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ بل دیا گیا، 7 دنوں کی آکسیجن کا بل کئی ہزار ریال میں تھا، ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ اس نے دیکھا، رونے لگا۔ تو جو ہاسپٹل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ شاید آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، یہاں خیریہ کے ادارے چلتے ہیں، ہاسپٹلوں میں وہاں ہوتے ہیں، اگر آپ بل نہیں دے سکتے تو کوئی حرج نہیں، آپ کا بل خیریہ کے ادارے بھر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں، میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے، میں ایسے 10 بل جمع کر سکتا ہوں، مجھے مسئلہ نہیں ہے، پیسے اللہ نے بہت دیے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آج میری عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی، اس بڑھاپے میں 7 دن تم نے مجھے آکسیجن دی تو ہزاروں ریال کا بل دیا، میں اپنے بچپن سے لے کر اب تک برتتا چل آیا، کبھی میرے رب نے مجھے بل نہیں بھیجا، کبھی نہیں بھیجا، دیتا رہا۔ تو وہ جو اندر سسٹم ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ظاہر کا بھی باطن کا بھی۔ دل کا ایک پہلو وہ ہے جس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، دل کا دوسرا پہلو ہے جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا دل کا حصہ ہے، یہ بھی بیمار ہوتا ہے، یہ بھی صحت مند ہوتا ہے، اس کو بھی بیماری لگتی ہے، اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چل رہا ہوتا ہے، زمین پر گھوم رہا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، مگر اس کا اندر کا دل مر چکا ہوتا ہے، اس کے اعمال خالی ہوتے ہیں، اس کی عبادتیں خالی ہوتی ہیں، ان میں رنگ نہیں ہوتا۔ اس نہج سے جینے والا بندہ اپنی دنیا کی زندگی سے آخرت نہیں خرید سکتا، نہیں خرید سکتا۔ اور معاف کیجئے میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، دلائل ہیں اس کے پیچھے۔ کبھی کبھی انسان کا دل مر چکا ہوتا ہے، اندر والا دل
دونوں ہی دل اندر والے ہوتے ہیں. وہ اندر والے دل کے اندر والا دل وہ مر چکا ہوتا ہے. اقبال نے کہا مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی ہی عبارت ہے تیرے جینے سے. اندر کا دل. اچھا سب کے پاس دل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ نوجوان بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا دل کہاں ہے. سب کے پاس دل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نہیں ہوتا. وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ سب کی نہیں ہوتی. سب کی نہیں. قرآن مجید میں فرمایا اس قرآن کے ذریعے نصیحت کی تھی. سورہ قاف میں فرمایا اور شروع بھی کیسے شکوہ کے ساتھ فرمایا قاف والقرآن المجید. یہاں سے شروع کیا اور ختم کیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے جو ہماری وعید سے ڈرنے والا ہو اس کو. لیکن بیچ میں کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے نصیحت صرف وہی لے پائے گا جس کے پاس دل ہوگا. سب کے پاس دل نہیں ہوتا. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. تو انسان کو بنایا، خوبصورت بنایا. اندر کی دنیا الگ ہے، باہر کی دنیا الگ ہے. اندر کی دنیا الگ ہے، باہر کی دنیا الگ ہے. باہر کی دنیا کے لیے بہت علاج کرواتے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ فلاں جوس پینے سے، میں نام نہیں لیتا نہیں تو کہیں گے کہ مولانا اس کو پروموٹ کریں، فلاں جوس پینے سے 70 قسم کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. جس کو کوئی بیماری نہیں وہ بھی لے کے پی رہا ہے، وہ بھی لے کے پی رہا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ فلاں چیز میں بڑا نفع ہے، آدمی اس کو بھی لے کے گھوم رہا ہے. ایک دوا تھی جس کے بارے میں شروع میں جب بات آئی کہ بھئی ایسی وبا پھیل رہی ہے اور وہ دوا اس میں مفید ہوتی ہے، حالانکہ مفید نہیں تھی. دینی اعتبار سے یعنی ہارٹ کے لیے اس کا بہت شدید سائیڈ ایفیکٹ تھا. اتنا لوگوں نے پہلے سے خرید کے رکھ لیا کہ شارٹیج ہو گئی تھی، مل نہیں رہی تھی لوگوں کو دینے کے لیے. HCQ نہیں مل رہی تھی. یہ صورت ہے. یہ انسان ہے، ظاہری صحت کے لیے مرا جا رہا ہے، باطنی صحت کے لیے کیا کیا میرے بھائی؟ جس پہ ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے کہ اگر اندر صاف ستھرا ہوگا تو اعمال میں رونق پیدا ہوگی، اور اعمال میں رونق پیدا ہوگی تو ایک دن کا عمل 1,00,000 دن کی زندگی درست کرے گا. اس کو کیا کیا؟ اس کو کیا کیا؟ ہمارے نوجوان برتاؤ کرنا نہیں سیکھتے. کیسا برتاؤ کب اور کیسے کرنا چاہیے یہ نہیں سیکھتے. ہم نے خود نہیں سیکھا. اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ہم نے نہیں سمجھا. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک بات بتائیے کہ کیسے مرنا چاہیے، آپ نے کبھی کسی عالم سے سیکھا ہے کہ کیسے مرنا چاہیے؟ جی آپ بھی بولیں گے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، یہ کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ اور بابا سیکھنے کی چیز نہیں ہے تو پھر اللہ نے اس کا مطالبہ کیوں کیا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. میں کیسے دنیا سے رخصت ہوں؟ جا رہا ہوں تو وصیت کے احکام کیا ہوں گے اور مسائل کیسے ہوں گے؟ رخصت ہم لوگ ایک بہت بڑے عالم کی مجلس میں تھے. ایک مرتبہ 14-15 دن ہم لوگ ان کی خدمت میں رہے. وہ ہر روز رات میں 3 الگ الگ تقریریں کرتے تھے. رمضان میں تراویح کے بعد 3 الگ الگ تقریریں ہوتی تھیں ان کی. ایک تقریر انہوں نے یہ کی کہ مرنے کا سلیقہ کیا ہوگا، مرا کیسے جائے. یہاں تو مشکل یہ ہے کہ جیا کیسے جائے وہ نہیں آتا، مرا کیسے جائے وہ تو دور کی بات. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ مرا کیسے جائے.
ہم لوگ تو کسی سے بہت تنگ آ جائیں تو کہتے ہیں ادھر ہی جا کے مر. ہمارے یہاں تو کوئی وہی نہیں. بابا موت ہر طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. مانتے ہو نہیں مانتے؟ سنا ہوگا نا، دعوت و تبلیغ کے ساتھی کہتے ہیں ہمیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، اگلا والا جملہ ہے، نہ مانے تو کر کے دیکھ. اور اس سے اگلا والا جملہ ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. حضرت تھانوی ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ایک جدید تعلیم یافتہ اس نے حضرت پہ اعتراض کیا حضرت کے سامنے، اور کہنے لگا کہ آپ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں فرشتے نہیں آتے. یہ سمجھنا چاہیے کہ اشکال اعتراض کرنے والے کہیں ایک چھوٹی سی بات چھپا لیتے ہیں اور عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا، اسی میں پریشان رہتا ہے. یہاں بس اتنا ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور رحمت والا چھپا لیا اس نے یہ کہا کہ جس گھر میں کتے ہوں اس میں فرشتے نہیں آتے. تو حضرت تھانوی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں آتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے کتا پال رکھا ہے. تو حضرت نے کہا پھر؟ اس نے کہا جب کتا پلا ہوا ہے تو گھر میں فرشتے بھی نہیں آئیں گے. حضرت نے کہا بالکل ٹھیک. اس نے کہا جب فرشتے نہیں آئیں گے تو روح قبض کرنے والا فرشتہ بھی نہیں آ پائے گا. پھر جب روح قبض کرنے والا فرشتہ نہیں آئے گا تو میں مروں گا بھی نہیں. حضرت نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہوئی، اب ہم آپ سے کچھ کہتے ہیں اس کو سن لو. اس نے کہا جی فرمائیے. حضرت نے سامنے سے صرف اتنا فرمایا کہ کتے بھی مرتے ہیں. اس نے کہا ہاں مرتے ہیں. تو کہا پھر تو انسانوں کی نہیں کتوں کی موت مرے گا. پھر تو انسانوں کی نہیں کتوں کی موت مرے گا. موت دو طرح کی ہے، اچھی یا بری. کیسے طے ہوگی کہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ آج طے کرو گے تو طے ہوگا، اسی زندگی میں طے کرو گے تو طے ہوگا. یہیں سے سنوارنے کی کوشش کرو گے، جیسے اعمال ہوگے اسی پر خاتمہ ہوگا، اور جیسا خاتمہ ہوگا اسی طرح کا حشر و نشر ہوگا. یہی طے کر، اسی زندگی میں بنا، اس کے لیے الگ سے کوئی مہلت نہیں ہے، اسی زندگی میں بنا. اسلام پر حملے ہوتے رہے، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، ہوتے رہے. اور اسلام ایسی چیزوں سے کبھی نہ دبا ہے نہ دبے گا. وہ اپنی فطرت میں الگ ہی ہے. آپ ماچس جلاتے ہوں گے، آگ جلاتے ہوں گے، تو آگ کو دیکھا ہے کہ اس کا شعلہ کبھی نیچے جاتا ہے؟ ہمیشہ اس کا شعلہ اوپر کو اٹھتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت ہے کہ اس میں علو ہے، بلندی ہے، وہ ہمیشہ اوپر کو اٹھے گی. ایسے ہی اسلام ہے، یعلو ولا یعلی علیہ، غالب ہو کے رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا. مسلمان مغلوب ہوں، مقہور ہوں، کٹیں مریں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نہیں ہٹے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لوگ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کے مارے جانے سے اسلام کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ اسلام کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ اسلام اسی شان سے لوگ قبول کر رہے ہیں اور قبول کیا جا رہا ہے، اور سارے ادیان و مذاہب ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. بندر کے سامنے شیر چلا آتا ہے تو آپ نے کبھی بندر کی کیفیت دیکھی ہے؟ بندر اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے جھاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں. شیر ببر اگر اس کی آنکھیں بندر کی آنکھوں سے چار ہو جائیں
تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے افعال اس کے قبضے میں نہیں رہتے، وہ حواس کھو دیتا ہے۔ بس اسی طرح کا حال ہے، شیر چلا جا رہا ہے اور سارے ادھر ادھر سہمے رہتے ہیں۔ ان کے چلانے شور مچانے سے، بندر جب شیر نکلتا ہے اپنی کچھار سے تو جو شکاری لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دور دور تک ببونس چلانے لگتے ہیں، اور وہی علامت ہوتی ہے کہ شیر اپنی غار سے نکلا ہے، وہی علامت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ دہاڑتا ہے۔ اس زمانے میں جب ہم جو ہے وہ ساؤنڈ ڈیسیبل طے کرتے ہیں کہ 80 ڈگری ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے، اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ بلیٹ چلاتے ہوئے پٹاخہ پھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ دوسرے محلے تک آواز گئی یا نہیں گئی، شیر دہاڑتا ہے تو 5 کلومیٹر دور تک سنائی دیتا ہے۔ اس انداز سے اسلام ہے، اس کی دہاڑ کے سامنے لوگ پریشان ہیں، وہ کہیں کچھ بھی جلائیں کچھ بھی کریں، یہ سب وہی کیفیتیں کہ اپنا حواس کھو بیٹھے ہیں تو یہ ہو رہا ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ مسلمان مقہور ہیں، مسلمانوں کے مقہور ہونے سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اسلام غالب رہے گا۔ یہ مسلمانوں کے اوپر ہے کہ مسلمان اپنا آپ ٹھیک کریں گے تو اسلام کے ساتھ غلبہ پائیں گے، ورنہ اسلام غالب ہوگا، مسلمان مغلوب رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ اور غلبے کی شکلیں عجیب ہوتی، مجھے جو بتانا ہے وہ الگ ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاتاریوں نے اسلام پہ غلبہ حاصل کیا۔ یہ جملہ غلط ہے، تاریخ میں جو لکھا جاتا ہے، تاتاریوں نے مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کیا۔ بات سمجھ میں؟ اسلام پہ نہیں، اسلام پر کہاں غلبہ پایا تھا انہوں نے؟ اسلام تو پوری شان و شوکت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اسلام اپنی جگہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا، سب کچھ کیا، ساری چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد تاتاری شہزادہ شکار کے لیے ایک مرتبہ نکلا، اور ساتھ میں اس کے شکاری کتے اور ساری چیزیں تھی، ہٹو بچوں کا شور تھا۔ اسی عالم میں ایک جو ہے وہ اسلامی شناخت رکھنے والا ایک شیخ، ایک صوفی راستے سے گزر رہا تھا، اور اس نے محسوس نہیں کیا، وہ اپنے میں تھا۔ سواری سامنے آئی، تاتاریوں کو مسلمانوں سے ویسے ہی ایک قسم کی چڑ تھی۔ اس نے کہا یہ کون ہے جو ہمارے راستے میں گرفتار کیا گیا، زنجیروں سے باندھ کے شہزادے کے حضور پیش کیا گیا؟ تو انتہائی حقارت کے ساتھ یہ سوال ہوا کہ تم بہتر ہو یا یہ ہمارے کتے بہتر، جو شکار کے کتے ساتھ؟ پتہ نہیں کس دل کے ساتھ اس اللہ کے بندے نے جواب دیا تھا۔ اس نے کہا دیکھو، میں جس دین پہ جیتا ہوں، اگر اسی دین پر میری وفات ہوئی تو میں تم سے اور تمہارے کتوں سے بھی بہتر ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہارے کتے مجھ سے بہتر ہوں گے، تمہارے کتے مجھ سے بہتر۔ بس یہی چیز، اس فخر پر مت جاؤ کہ ہم بہت اچھے بنے ہوں، ہمارا سانچہ بہت اچھا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم فلاں و فلاں ہیں۔ خدا کی نافرمانی کے ساتھ اور کفر و شرک کے ساتھ جو بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ پھر یہ اتنا خوبصورت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر یہ اچھی شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر یہ ہوگا کہ قبر میں جائیں گے اور سارا کا سارا غرور وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عزو بدن تھا نہ تار کفن تھا، کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی میرے عزیز یہیں ختم ہو جائے گی،
یہاں سے جو توشہ لینا ہے وہ مت بھولو. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر بھیجا گیا ہے، اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارے. دیکھو ہمارے اندر اللہ رب العزت نے جذبات و عواطف رکھے. یہ بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، کیسے برتاؤ کرنا ہے یہ ہم نے نہیں سیکھا، کیسے جینا ہے. ایک بات ایک دم صفائی سے آپ سے عرض کروں، انسان کے پاس ہزاروں تقاضے اس کے جسم کے اندر موجود ہیں، ہزاروں تقاضے اس کے جسم میں موجود ہیں. اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. اس نے کسی فطری تقاضے کو کچلا نہیں کچلا. کوئی فطری تقاضا ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے یہ کہا ہو کہ اس کو ختم کرو. اگر کسی تقاضے کو پورا کرنا اور رکھنا مقصود ہی نہیں ہوتا تو اللہ انسان کے اندر اس کو رکھتے بھی نہیں. جو تقاضے رکھے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا، مگر ایک دائرے میں. ہم ہندوؤں کی طرح، فلاں کی طرح، عیسائیوں کی طرح اور لوگوں کی طرح نہیں. ان کی سوچ ان کو مبارک، وہ اپنا عمل کریں، ہم اپنا عمل کریں گے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے طے کر لیا کہ وہ دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. یہ تو بولنے کی بات ہے کہ آپ دنیا سے علیحدہ ہو جاؤ گے اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے. دنیا میں رہو، لیکن اس دنیا سے وہ تعلق مت رکھو جو تعلق تمہیں خدا کے تعلق سے غافل کر دے. بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں. گزرنا بازار سے ہے، سارے تعلقات کے بیچ سے ہے، مگر توجہ اللہ کی طرف ہوگی. ہر تقاضے کو ویسے ہی برتا جائے گا. اب ایسا ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ تقاضوں سے باہر نکل جائیں گے. نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے. ایک آدمی نے طے کر لیا کہ سنیاس لے لینا. سمجھتے ہوں گے یہ جملہ، دنیا سے علیحدہ ہو جانا، سنیاس لے لیں. اس نے بھی جھولی ٹانگ لی، چمٹا لے لیا، نکل گیا، بیوی بچے چھوڑ کے گاؤں گاؤں دیہات دیہات گھومتا مانگتا زندگی گزارتا. اسی طریقے سے بیوی میکے چلی گئی، مجبور ہو گئی. میکے والے کسی اور گاؤں میں چلے گئے، کہیں اور بس گئے، سالوں بیت گئے. ایک دن اس نے کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بھیک مانگی. اندر سے کوئی خاتون، اس نے جھانک کے باہر دیکھا. اس کے بعد وہ اندر سے باہر آئی. باہر آنے کے بعد پردے میں لپٹی ہوئی خاتون، اس نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے بابا جی، کہا کھانے کو کچھ دے دو. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں لے کے آتی ہوں. اندر سے کچھ چیزیں لے کے آئیں. تو اس نے کہا لیکن یہ تو کئی ایک چیزیں ہیں، شوربہ بھی ہے، دال بھی ہے، روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، میں آپ کو کہاں دوں؟ اس نے کہا میرے پاس سب ہے، جھولی میں کئی برتن رکھے ہوئے ہیں، اس میں سب میں الگ الگ دے دو. تو وہ جو چمٹا پاس میں پڑا ہوا تھا، اس کا وہ بڑا سا چمٹا لے کے چلتے ہیں، دیکھا فقیروں کے پاس ہوتا ہے، وہی چمٹا اٹھا کے اس عورت نے زور سے اس کو مارا اور کہا کہ کم بخت، ساری دنیا تو بغل میں لے کے پھر رہا ہے، دنیا کا خالی جوڑو کا نام ہے، وہ اسی کی بیوی تھی. کھا پی تو رہے ہو، مانگ تو رہے ہو، برتن سارے جھولی میں رکھے ہوئے ہیں، زندگی تو ساری پال رکھی ہے تم نے، کیا دنیا خالی عورت کا نام ہے؟ بھئی نکلنا ہی ہے تقاضوں سے، کھاؤ پیو مت، دنیا سے کوئی تعلق مت رکھو، کوئی تقاضا پورا مت کرو. ممکن نہیں، فطرت کے خلاف نہیں جا سکو گے. اور اللہ نے ہم کو حسین دین دیا،
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. شاندار دین ہے. میں صاف بات کرتا ہوں، مجھے اشارے کنارے کی زبان نہیں آتی. اگر اللہ نے جنسی تقاضا آپ کے اندر رکھا ہے تو میں شرما کے کیوں بولوں گا؟ رکھنے والے نے رکھا اور میں دائیں بائیں ہو کے بولوں گا؟ نہیں، جنسی تقاضا رکھا. یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ جا کے خسی ہو جائیں. حضرت عثمان ابن مظعون نے بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول ہم لوگ خسی ہو جاتے ہیں. نہ یہ قصہ ہی رہے گا اور نہ زنا اور نہ فلاں اور نہ فلاں ساری چیزیں کوئی چیز ہوگی. آپ نے منع فرما دیا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا لو اذن له لاختصینا، اگر حضور ان کو اجازت دیتے تو ہم بھی اسی کیفیت سے گزر جاتے، مگر حضور نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ تمہارا امتحان اسی میں ہے. یہ جذبہ یوں ہی ساتھ لگا رہے گا، تم اس کو صرف اس دائرے میں پورا کرو گے جس دائرے میں اللہ نے حکم دیا، اس کے باہر نہیں. اسی دائرے میں رہو. اچھا، اگر میں اس دائرے میں رہوں گا اور یہ میرا تقاضا، اب آپ سمجھیے گا میں نے آپ کو کیا کہا تھا. دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے ہم عبادت کتنی کرتے ہیں، ہم عبادت کتنی کرتے ہیں. مسجد میں آئے 10 منٹ پڑھ لیا، اگلی نماز 10 منٹ میں پڑھ لی، کوئی اور نماز 20 منٹ میں ہو گئی. یہ سب ملا کر تو ہماری زندگی کی عبادتیں 10 سال کی بھی نہیں بنتی. تو آخرت کی زندگی اس پہ کیسے خرید لی جائے گی؟ اور بابا تمہاری بے وقوفی ہے کہ تم نے صرف اس کو عبادت سمجھا. یہ فرائض ہے، اس سے نکل کے دیکھو کہ اور کیا ہو سکتا ہے. اب پوچھئے شریعت سے کہ یہ میرا تقاضا ہے، ذاتی تقاضا ہے، جنسی تقاضا پورا کروں گا. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں کسی غلط جگہ نہیں گیا، حلال جگہ رہا تو مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا. شریعت کہتی ہو پاگل، گناہ نہیں ملے گا نہیں، یہ عبادت ہو جائے گا، اس میں تجھے نیکی ملے گی. ابھی یہاں سے ہم اٹھیں گے، شاید کوئی تاجر ہم سے مل جائے. عموماً ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجیے گا. پلٹ کے ان سے کہیے آپ مسلمان ہیں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. کہتے ہیں مولانا ہم لوگ تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، آپ دعا کیجیے گا. کس نے کہا کہ آپ دنیا دار؟ کس نے کہا آپ دنیا دار ہو؟ فرائض کے بعد سب سے بنیادی فریضہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال کمانا ہے. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، قیامت کے دن میرے سامنے پیش کر دیجیے گا. کہہ دیجیے گا کہ اس نے کہا تھا جتنی دیر تم شریعت کے موافق تجارت کرتے ہو اتنی دیر تم عبادت کر رہے ہوتے ہو، اتنی دیر عبادت کر رہے ہوتے ہو. کس نے کہا کہ تم دنیا دار ہو؟ بس اپنی زندگی کو شریعت کے موافق ڈھال لو. چلنا بھی عبادت ہوگا، دیکھنا بھی عبادت ہوگا، پہننا اوڑھنا بھی عبادت ہوگا. صحابہ سے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر انسان اپنی ضرورت اپنی بیوی سے پوری کرے گا تو اللہ اس پر بھی اس کو نیکی دے گا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو اپنی ضرورت ہے. آپ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا نہیں اللہ نے یہی فرمایا ہے. آپ نے سوال کے جواب میں سوال کیا اور پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، اگر یہ اس کو کسی غلط جگہ پوری کرتا تو گناہ ملتا؟ کہا جی اللہ کے رسول ضرور ملتا. کہا حلال جگہ اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنے کے ثواب. آپ کما کے لقمہ لے کے آ رہے ہیں گھر، کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے، نفقہ آپ کے ذمہ واجب ہے، لیکن آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کما کے لے کے آتے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے یہاں تک کہ جو لقمہ تم اٹھا کے بیوی کے منہ میں دو گے اللہ تعالیٰ اس ایک لقمے پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. کمال ہے. گھر میں سودا لے کے آ رہے ہو، ہاتھ میں بازار ہے، وہ بازار نہیں تمہاری نیکیاں ہیں. بس یہ ہے کہ حلال کماؤ، اللہ کی مرضی کے موافق اپنے جذبات کو استعمال کرو. اچھا ایک بات بتاؤ، غصہ ہوتے ہو نہیں ہوتے؟ ہوتے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی روایتی تقریر کر کے چلا جاؤں،
میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جینے کا انداز بدل لو. بس یہاں سے اگر آپ طے کر کے چلے گئے کہ میں اپنے جینے کا انداز بدل لوں گا, شریعت کے موافق اپنا جینا بنا لوں گا, ختم ہو گیا, آپ کی چیزیں عبادت بن گئی. آپ کے گھر میں بچے ہیں نہیں ہیں, بھئی اپنے نہ ہوں تو گھر میں اور لوگوں کے ہوتے ہیں, اور بچے بچے ہوتے ہیں. گھر میں جائیے تو بھاگ کے آتے ہیں, آپ سے لگیں گے, لپٹیں گے. یہ ظاہری تقاضا ہے, یہ ظاہری تقاضا ہے, انسان ہونے کا تقاضا ہے. اور آپ بھی پیار کریں گے, یہ بھی آپ کے ظاہر کا تقاضا ہے. آپ کے اندر جذبات و عواطف ہیں. لیکن اگر آپ یہ کر لیں کہ آپ گھر میں جائیں اور جاتے ہوئے یہ خیال کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے آ کے لگتے لپٹتے تھے, آپ اپنے نوازوں کو گود میں اٹھاتے تھے, یہ بھی نبی کی سنت ہے. آج سے میرا یہ عمل سنت کے نتیجے میں ہوگا. آپ مجھے بتائیے, تقاضا تو آپ اپنا پورا کر لیں, ثواب عبادت کا ہو, ثواب عبادت کا ہو. بس نیت مستحضر کر لو اور اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے موافق ڈال دو. غصہ ہونا, وہ سوال چھوڑا نہیں ہے میں نے, مجھے یاد ہے. غصہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. غصہ ہوئیے تو مسئلہ, نہ ہوئیے تو بھی مسئلہ. اور اس کے بعد یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کمزوروں کا غصہ آتا ہو اور طاقتور کے سامنے نہ آتا ہو اور آپ کہتے ہو کہ بلڈ پریشر ہے, تو بلڈ پریشر نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ کبھی کبھی کچھ جملے بہت پرلطف ہوتے ہیں, ان کا مزہ ہی دگنا ہوتا ہے. جیسے کسی نے کہا ہے کہ گاجر جو ہوتی ہے اس میں وٹامن اے ہوتا ہے, وٹامن اے ہوتا ہے. کسی نے بہت پرلطف جملہ کہا, اس نے کہا کہ بازار میں جا کے کسی سبزی والے کے یہاں سے بلا اجازت گاجر اٹھا کے کھانے سے وٹامن اے کے ساتھ گنا بھی ملتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ وٹامن اے کے ساتھ گنا بھی ملتا ہے. کچھ جملے ہوتے ہیں بہت پرلطف ہوتے ہیں, بہت سبق آموز ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کہا ہے کہ کعبے کے گرد چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے. کعبے کے گرد چکر لگانے سے جو لوگوں کو چکر آپ نے دیے وہ معاف نہیں ہوتے. وہ تو حقوق العباد ہے, وہ تو ادا کرنے ہیں. آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, کبیرہ گناہ جو اللہ سے متعلق ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, مگر جو بندے کا حق ہے وہ تو باقی رہے گا. کعبے کے گرد جتنے چکر لگانے ہیں لگا دو. تو غصہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اسی مخمسے میں تو رہتے ہیں, آج تک سیکھ نہیں پایا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہو جاتے ہیں, اور جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی ہونے نہیں ہونے کے درمیان میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. میرا ایک دوست ہے, وہ کہا کرتا ہے, کہیں سے نقل کر کے کہتا ہے کہ جو شادی شدہ انسان ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے, طالب علم تو ہوتا ہے, مگر اس کے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ میرا ٹیچر کون ہے. اس کے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ میرا ٹیچر ہے کون. جب بیوی کے پاس پہنچتا ہے تو بیوی بولتی ہے, آگے تمہاری اماں نے پڑھایا تھا نا, وہی سب سن کے آئے ہو. اور وہاں ماں کے پاس پہنچتا ہے تو ماں بولتی ہے جیسا وہ بولتی ہے تو ویسے ہی کرتا ہے. اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا ٹیچر ہے کون. اسٹوڈنٹ تو میں ہوں, اتنا پکا ہے. میرے عزیزو, غصہ ہونا چاہیے, دشمنی کیجئے, بلکہ میں آپ کو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں, شاید آپ کے کان کو ایسا لگے گا کہ میں نے کوئی بڑی بات کہہ دی, مگر یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے. جب تک کہ بغض نہیں کرو گے, جب تک حسد نہیں رکھو گے, جب تک دشمنی نہیں رکھو گے, جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. آپ لوگ سوچیں گے یہ کون سا مولوی ہے, سارے مولوی کہتے ہیں یہ سب مت کرو, یہ کہتا ہے یہ نہیں کرو گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. جی میرے عزیز, شریعت کو اس نظر سے پڑھو, ظاہری نظر سے مت پڑھو.
میں یہ کوئی نیا سوچنے کا طریقہ نہیں دے رہا ہوں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے کوئی تعلق رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، کسی سے دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے روکا. ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے. ایمان اس کا مکمل نہیں ہوتا جو کسی کی طرف جھکتا تول دے، جو کسی کی وجہ سے جھک جائے، جو کسی کی محبت میں آ کے کچھ اور کر لے. یہ ایمان نہیں ہے. آپ کے اندر اللہ نے جذبات رکھے. میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ اسی پر ہے، اسی پر ہے. شروع ہوتی ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یہ جو تمہارے معبود ہیں یہ سب میرے دشمن ہیں. یہ دنیا میری دشمن ہے، میں اس کو اپنا نہیں مانتا. یہ جتنے معبودان باطل ہیں یہ سب میرے خلاف ہیں. محمد علی جوہر نے کہا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، سارے عالم سے اس کی دشمنی صرف میرے لیے ہے. یہ دنیا میری دشمن ہے، اس سے میرا کبھی تعلق بن نہیں سکتا. میں اس سے اپنے برتے کی چیزیں لوں گا، اپنا حصہ لوں گا، لیکن اس سے میں دوستی نہیں کر سکتا. میں اس سے دوستی نہیں کر سکتا. میری دوستی کسی اور سے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے دشمنی ہو جس سے، اگر آپ کی دشمنی ان سے نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دشمنی کے جذبات رکھے تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ دشمنی کرے گا، اس کو کوئی نہیں ملے گا. تو وہ عربوں کا ایک جاہلی شاعر ہے، اس نے کہا ہے کہ لڑنا ہماری فطرت میں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو ہم اپنوں ہی سے لڑنے لگتے ہیں. لڑنا تو ہے، کوئی بھی ملے، وہ نہیں ملا تو ہی لڑ، اپنوں سے لڑیں گے. دشمنی کے جذبات اندر ہیں. اللہ کو پتا تھا یہ لڑے گا، دشمنی کرے گا. اللہ نے کہا کہ ایک دشمن بھی دیتا ہوں، اس سے دشمنی کرنا. دشمن بھی دیا، کوئی دشمن سے دشمنی کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو جو میرے تمہارے دشمن ہیں ان سے دوستی مت کرو. یہ ہمارے تمہارے دشمن، ان سے دوستی مت کرو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمنی کرو. جب تک دشمنی نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا. بھرپور دشمنی کرو، جم کے صبح شام دشمنی کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ کس سے کرنی، کہاں کون سا برتاؤ کرنا. انسانی خواہشات ہیں کہاں پوری کرنی ہے. کمانا انسان کے اندر رکھا گیا ہے، مال جمع کرنا انسان کے اندر رکھا گیا ہے، آل اولاد کی محبت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، خزانوں کا اپنے سامنے دیکھنا اور خوش ہونا انسان کے اندر رکھا گیا ہے، شہوات کا پورا ہونا، اس کو دیکھنا، خوش ہونا، یہ انسان کے اندر. حب الشہوات من النساء وزین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا. ان کی محبت رکھی ہے. لیکن مال کمائیں گے، کیسے کمائیں گے، کیا کریں گے؟ مال کمائیے، خرچ کرنے کا ذریعہ بھی بنائیے. مال بنائیے، خرچ بھی کیجئے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کیجئے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیجئے. ساری چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلیے اور جذبات بنائیے. جذبات بنائیے، دین کے موافق جینے کے جذبات بنائیے، دین کے خلاف نہیں. سارے جذبات صرف دین کے تابع کر دیجئے. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. دشمنی کا جذبہ ہو، حسد کا جذبہ ہو، آپ کے اندر کسی کے ساتھ لڑنے بھڑنے کا جذبہ ہو، سارے جذبات اعلیٰ ترین عبادت ہوں گے. سارے جذبات اعلیٰ ترین عبادت ہوں گے. چاہے منفی جذبات ہوں، چاہے منفی جذبات ہوں. سب سے شاندار عبادت کون سی قرار دی گئی اور عبادتوں کے ساتھ؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کرنا ہے کیا؟ یا تو مرنا یا مارنا، دو میں سے کوئی ایک بات ہے.
یا غازی ہوگے یا شہید ہو جاؤ گے. شہید کے برابر لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں دوسرے عبادت کرنے والے. کہا گیا کہ وہ عبادت کرنے والے ایسے جیسے شہید. شہید بہت اوپر ہے، جیسے شہید. ان عبادتوں کو بیان کیا. تو جذبات بنو. مال کماؤ گے جمع کر کے رکھو گے غلط ہوگا. مال کماؤ گے اپنی ذات پہ خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یہ ٹھیک ہوگا. آخری 2 باتیں عرض کرتا ہوں اس سلسلے کی، اور اس کے بعد کچھ اور باتیں ہوں گی جو مقامی علماء کہیں گے آپ سے. جلدی سے 2 باتیں عرض کرتا ہوں. دمشق کی جامع مسجد میں جب تک مزاج نہیں بناؤ گے اپنا اپنے گھر والوں کا حال ٹھیک نہیں ہوگا. دمشق کی جامع مسجد میں ایک عالم تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اور عبادتیں جب بندہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان 1-2 اس کو بہکاتے ہیں، لیکن جب انسان صدقہ خیرات کرنے کی طرف آتا ہے تو 70 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو صدقہ خیرات نہیں کرنے دیتے. ایک نوجوان سن رہا تھا، ماحول بنا ہوا نہیں ہے، ماحول بنا ہوا نہیں ہے تو کتنی دقتیں پیش آتی ہیں. اس نے کہا کہ اچھا اللہ کی راہ میں دینے سے روکا جاتا ہے. میں آج 70 کے 70 کو شکست دوں گا اور ان سب کو شکست دے کے اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آتا ہوں. اٹھ کے گیا اتنا بول کے مجلس سے. گھر میں گیا، ادھر ادھر دیکھا گیہوں رکھا ہوا تھا، دامن میں بھر لیا، اس کو لے جا کے صدقہ کر دیتا ہوں غریبوں میں. اتنے میں اس کی بیوی آ گئی. اس نے دیکھا کیا ہے، گھر کا مزاج بنا ہوا نہیں، گھر کا مزاج بنا ہوا نہیں ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ میں کہا گیہوں میں صدقہ کرنے جا رہا ہوں. کہتے مشکل سے تو گھر میں اناج لا کے دیتے ہو، وہ بھی جا رہے ہو صدقہ دینے. ایک ہاتھ مارا، سارا اناج واپس بوجھ میں گر گیا، تب آ گیا سے بس. وہ مکان میں جہاں جا کے مزاج نہ بنا ہو تو آدمی وہی پھنس جاتا ہے. خاموشی سے باہر نکل گیا، آیا آ کے مجلس میں بیٹھ گیا. کسی نے پوچھا کہ میرے بھائی کیا بات ہے، شکست دیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت السبعین، میں نے 70 کے 70 کو شکست دے دی تھی، مگر فجاءتنی امہم فہزمتنی، پھر ان کی اماں آ گئی اور اس نے مجھ کو ہرا دیا. مزاج نہیں بنا ہوا ہے تو یہ حال ہے، مزاج نہیں بنا ہوا ہے تو یہ حال ہے. ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے اس واقعے میں ابو دحدہ پر تعجب کرنا چاہیے یا تعجب کرنا چاہیے ان کی بیوی پر. ان کے پاس 2 باغ تھے. ایک باغ پہلے یتیم والے معاملے میں انہوں نے دے دیا، دوسرا ایک باغ تھا جب قرآن مجید کی آیت اتری کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے گا. اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ اقرضت ربی حدیقتی، میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا. اتنا کہہ کے وہ نکلے. کھجوریں پکنے کا وقت تھا، توڑی جا رہی تھی. ام دحدہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں مزدوروں سے کھجوریں اتروا رہی تھی. اسی عالم میں ابو دحدہ باغ میں آئے، باغ کے باہر، اور باہر ہی سے اپنی بیوی کو اشارہ کیا. تو بیوی باہر آئی اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ باغ میں نے اپنے رب کو قرضے میں دے دیا، تو اب میں اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا ہوں، تم اپنے بچوں کو باہر لے کے آ جاؤ. یہ بھی نہیں ہوا کہ ابو دحدہ جب تم نے اللہ کو قرضے میں دیا اس سے پہلے ہم قرض توڑوا چکے تھے، جو توڑوا چکے ہیں وہ تو الگ کر لیتے، باپ دے دیتے. یہ سب بھی نہیں ہوا. گھر کا مزاج بنا ہوا تھا خرچ کرنے کا. ام دحدہ نے کہا بہت اچھی بات ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کہاں سے کھائیں گے پئیں گے اور کیا ہوگا. اندر گئی، اپنے بچے کے ہاتھ پکڑے، جو بچے ساتھ میں تھے ان کے بیٹے وغیرہ، ان کو لے کے نکلنے لگی. ماں ہوتی ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، عواطف ہوتی ہیں، عواطف ہوتے ہیں. ایک بچے نے ایک کھجور اٹھا لی جو ٹوٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. ام دحدہ نے انگلی ڈال کے بچے کے منہ سے وہ کھجور نکال دی. کہ تیرے رب نے باغ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا، تیرے باپ نے یہ باغ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا ہے، اب ہم اس سے اتنا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. دینے کا مزاج تھا.
میرے بھائیوں، اس موقع پہ ایک ذمہ داری یہ بھی میرے ذمہ ان حضرات نے رکھی تھی. آپ حضرات معمرین صاحب سے متعلق ہیں. میں یہاں اس سلسلے میں آیا ہوا تھا کہ وہاں مالیگاؤں میں ان کی جو مسجد ہے اس کی توسیع کا کام بھی جاری ہے. میں عموماً اس مزاج کا بندہ نہیں، لیکن آج ان حضرات کا کہنا تھا اس لیے میں نے یہ بات آپ سے عرض کی ہے. عموماً اس کا یہ ایک سوچ بنتی ہے کہ تقریر جو ہے وہ مالی فائدہ اخذ کرنے کے لیے کی گئی، اس لیے میں اس طرح کی چیزوں کے لیے عموماً تیار نہیں ہوتا. لیکن جب مسئلہ ایسا ہو کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہ مانگ رہے ہیں، ہم مانگنے کے لیے آئے بھی ہیں، ہاتھ پھیلایا بھی ہے، تو اپنے لیے نہیں، اللہ کا گھر بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا بنایا کہ آج تک اس نے کسی کے سامنے ذاتی طور پہ ہاتھ پھیلانے والا بندہ نہیں بنایا. اگر آج اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کسی کے دروازے جائیں اور ہاتھ پھیلائیں، اور اس نے اس لیے کہا کہ تم ہمارے لیے یہ کرو گے، تو یہ ہمارے لیے کوئی ذلت نہیں، ہمارے لیے شان کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے تعاون کے لیے اور اس کے اصول کے لیے قبول کیا. مولانا کی جو مسجد ہے، اس مسجد کے بارے میں شروع سے یہ طے کیا گیا تھا کہ مسجد اسی نقشے پہ رکھی جائے جس نقشے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کا مزاج دیا کہ مسجد سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے تمام تر امور انجام پائیں. آپ کی مسجد ہی سے جہاد کی تیاری بھی ہوتی تھی، مسجد ہی میں آپ کا مدرسہ بھی تھا، مسجد ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بھی بیان کرتے تھے، سارے امور مسجد میں انجام پاتے تھے. دار المشورہ بھی وہی تھا، ساری چیزیں بھی وہی تھیں. وہاں سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. آج ہمارے صوبے میں آل انڈیا مسلم اصلاح بورڈ کا جو دفتر ہے، خصوصاً ادھر کے اضلاع میں، وہاں سب سے بنیادی مرکزی دفتر اسی مسجد میں قائم ہے، اور ہماری شریعت کے تحفظ کا کام وہاں سے ہوتا ہے. ان لوگوں نے زمین خریدی، اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اس موقع پر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، اور یہاں کے متعلقین بھی جو وہاں سے متعلق ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی مسجد کا تعاون کریں. ابھی کر سکتے ہوں ابھی کر لیں، بعد میں ارادہ ہو اس کا بھی اظہار کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. تشریف رکھیں انشاءاللہ. ایک دو تقاضے ہیں.